نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک سوال ہمارے پاس ہے قرآن مجید میں یہ جو ارشاد ربانی ثانی اثنین ذہما فی الغار یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب وہ دونوں غار میں تھے وہ اپنے دوست سے فرما رہے تھے غم نہ کھا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس سے بہت سارے نکات حاصل ہوتے ہیں جی، میں 4 نکات بیان کروں گا، لیکن سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کو مدینہ شریف کی طرف بھیج دیا، اور جب آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیا، مولا علی مرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حکم دیا کہ میری امانتیں لٹا کر تم بھی مدینہ چلے جانا، اور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا، یعنی حضور علیہ السلام نے تمام صحابہ میں سے جس ہستی کو چنا ہے وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے ثابت ہوا کہ تمام صحابہ سے افضل ذات یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو پہلے خلیفہ راشد ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، یار غار ہیں، یار مزار ہیں، روزہ رسول میں ابھی قبر ہے، پہلے خلیفہ راشد بھی ہیں، اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں۔ جو شخص مولا علی کو ابو بکر عمر سے افضل بتایا ایسا شخص گمراہ بدین ہے اور اہل سنت سے خارج ہے، اور یہ تفسیر کبیر میں اور دیگر تفاسیر میں لکھا ہوا ہے، اہل سنت کے عقائد کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت بھی ثابت ہو رہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے آپ کو اپنے ساتھ لیا ہے، تمام صحابہ میں آپ کو سلیکٹ کیا۔ اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صحابیت ہے نص قطعی یعنی قرآن سے ثابت ہے، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے ایسا شخص کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے۔ باقی کسی صحابی کا انکار کرے گا تو گمراہ ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صحابیت ہے قرآن سے ثابت ہے۔ اس ثانی اثنین ذہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، یہاں تک کہ جو روافض ہیں شیعہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت دشمن ہیں، بہت زیادہ سخت دشمن ہیں، لیکن اس آیت میں جب وہ پہنچے ہیں روافض شیعہ تو کہتے ہیں کہ ثانی اثنین یہاں پر جو دوسرے تھے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی عظمت کا شیعہ بھی انکار نہیں کر سکے۔ اچھا جی، تیسری بات یہ ثابت ہوئی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ رب العزت نے سکینہ نازل فرمایا۔ نبی کریم تو اللہ کے محبوب ہیں، تو لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ رب العزت نے سکینہ نازل کیا، تفسیر کبیر میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اس سے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت افضلیت ثابت ہو رہی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ کیا غار کے اندر سانپ نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاٹا تھا؟ دلال النبوہ جلد نمبر 2 میں موجود ہے، روح البیان میں موجود ہے کہ سانپ نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں کاٹا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں 70 بار کاٹا، لیکن یہ ہے کہ بہت دفعہ کاٹا ہے لیکن کاٹا تھا، ٹھیک ہے جی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن لگایا اور وہ زخم ٹھیک ہو گیا۔ تو بہرحال بالکل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو سامنے کاٹا، اور یہ میں اپنی کتاب جو لکھی تھی عشق مصطفیٰ اس کے تاز اس میں بھی یہ واقعہ میں نے لکھا ہے۔ تو اس سے 4 باتیں سے باقی بہت سارے اس میں نکات حاصل ہو سکتے ہیں، تو یہ ویڈیو سنیں، دیگر لوگوں تک پہنچائیں، یہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاری ہے۔ تو یاد رکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی کسی بھی صحابی پر لعن تان کرنے والا دوسری اہل سنت سے خارج ہے، نبی کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ جنتی ہیں۔